بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصلاۃ کا مطالعہ کر رہے تھے تو آج ہم نے صلاۃ الجنائز، نماز جنازہ کے احکامات کو ڈسکس کرنا ہے۔ نماز جنازہ کے حوالے سے کچھ مسنون چیزیں جن کا تذکرہ ہمیں سنت میں ملتا ہے، ان میں سے ایک یہ کہ اگر کوئی شخص نزع کے عالم میں ہو، مطلب نزع سے مراد یہ ہے کہ جان کنی کے عالم میں، جس کی جان نکل رہی ہو، بعض اوقات سڈن ڈیتھ نہیں ہوتی، محسوس ہو جاتا ہے، تو اس کو کلمہ کی تلقین کرنی چاہیے۔ تو ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم، اپنے مردوں کو تلقین کرو۔ اب اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ مردوں کو تلقین کرو، مطلب وہ فوت ہو گیا تو اب اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، جیسے قبر پہ جا کے کچھ لوگوں کا معمول ہے، پریکٹس ہے نا، وہ قبر پہ جا کے کرتے ہیں، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تلقین ہے، موتا سے مراد بیسیکلی جو مرنے کے قریب ہے، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ مرنے کے قریب ہے اس لیے اس کو میت کہہ دیا۔ یہ اسلوب عام ہے، یہ ہم انشاءاللہ بلاغت میں پڑھیں گے، اس کو مجاز مرسل کہتے ہیں۔ جیسے کوئی بچہ جو ہے وہ MBBS کر رہا ہے، دوسرے تیسرے سال میں ہے، تو آپ اس کو ڈاکٹر صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی بچہ حافظ بن رہا ہے تو آپ اس کو حافظ صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی مستقبل میں جو بننے والا ہے اس نام کو آپ ابھی حال میں اس کے اوپر چسپاں کر دیتے ہیں۔ یہ مجاز مرسل کی ایک قسم ہے۔ تو میت اس کو مستقبل کے اعتبار سے کہا گیا۔ جی، یہ جو کلمہ شہادت کا کانسیپٹ ہے، وہ بھی یہی ہے؟ ہاں نہیں، وہ ظاہری بات ہے، وہ اس میں نہیں ہے نا، وہ تو ویسے ہی ایک ہمارے یہاں رواج سا ہے کہ میت کو یا جنازے کو جب قبرستان کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو رستے میں پڑھتے ہیں کلمہ شہادت، ایسی ایک رواج سا بنا ہوا ہے۔ لیکن یہ تو یہ ہے کہ تلقین سے مراد یہ ہے کہ اس کے سامنے آپ پڑھو، ٹھیک ہے، تاکہ اس کی بھی رغبت ہو اور اس کا آخر کلام یہ بن جائے لا الہ الا اللہ، کیونکہ ایک اور حدیث میں ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخر کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی دنیا سے جاتے ہوئے، تو وہ کنفرم جنتی ہے انشاءاللہ۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ تلقین کا حکم دیا گیا۔ باقی یہ ہے کہ اس کو اگر آپ تلقین کریں گے، علماء نے کہا ہے اس معنی میں کہ آپ اس کو حکم دیں کہ بھائی تم پڑھو، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی موت کی غشی کے عالم میں اس کا انکار نہ کر بیٹھے کہ میں نے نہیں پڑھنا، وہ پتہ نہیں کس اذیت تکلیف سے گزر رہا ہے، موت اب ظاہری بات ہے کوئی اتنی آسانی سے تو نہیں آتی، تو اس کے تلقین سے مراد یہ ہے کہ اس کے سامنے پڑھا جائے جس سے اس کو رغبت ہو، یہی چیز اس کے لیے تلقین بن جائے گی۔ دوسرا کیا ہے؟ قبلہ رخ کرنا، یعنی میت کو قبلہ رخ کرنا۔ اب مطلب صلاۃ الجنائز کا مطالعہ کر رہے ہیں نا، تو جیسے انسان فوت ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کے احکامات شروع ہو گئے نا، تو جب انسان فوت ہو جائے تو میت کو قبلہ رخ کرنا۔ اس میں بہقی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب مدینہ میں آئے تو حضرت برا بن معرور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو لوگوں نے کہا کہ جی وہ تو فوت ہو گئے اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کا 1/3 مال آپ کے لیے، اور یہ بھی وصیت کی تھی کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آئے، یعنی نزع کے عالم میں، تو ان کو قبلہ رخ کر دیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ تو خاموشی اختیار فرمائی کہ قبلہ رخ کیا جائے، البتہ جو دوسری بات تھی، کہا کہ وہ جو ثلث مال انہوں نے میرے لیے وصیت کیا ہے اس کو آپ عام پبلک میں تقسیم کر دیں۔ اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو یہ قبلہ رخ ہو گئیں اور اپنے دائیں ہاتھ کو جو ہے وہ اپنا تکیہ بنا لیا، جیسے ہم دائیں ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھ کے سوتے ہیں نا عام طور پہ، تو گویا یہ بھی مسنون ہے۔ تیسرا کیا؟ آنکھیں بند کرنا،
میت کی آنکھیں اگر کھلی ہیں تو ان کو بند کر دینا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول حضرت ابو سلمہ پہ داخل ہوئی، ان کی وفات ہو چکی تھی اور ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں بند کر دیں اور کہا کہ جب روح نکلتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، یعنی انسان اس کو دیکھتا ہے نکلتے ہوئی، تو اس لیے اس کی آنکھیں جو ہے وہ کھلی رہ جاتی ہیں۔ بوسہ دینا یہ بھی مسنون ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض صحابہ کو بوسہ دیا، اور یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا تھا، یعنی وفات کے بعد میت کو پیشانی پہ بوسہ دینا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون ان کو بوسہ دیا تھا۔ جنازہ میں جلدی کرنا، اس کی بھی تاکید آئی ہے، جیسا کہ سنن ترمذی کی روایت میں ہے کہ حضرت علی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے علی 3 چیزوں میں تاخیر مت کرنا، ایک یہ کہ نماز، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کو ادا کرو، اس کو لیٹ نہ کرو، اور جنازہ یعنی میت کو جلد جو ہے وہ اس کے کفن دفن کا انتظام کرو، اس پہ جنازہ پڑھ کے اس کو جلد جو ہے وہ قبر کے سپرد کر دو، اور تیسرا جس کا نکاح نہ ہوا ہے مطلب اس کا نکاح کرنے میں دیر نہ کرو جبکہ اس کا کف میں رشتہ مل جائے، برابری میں، کف سے مراد برابری میں۔ نماز پہلا نماز ہے عام فرض نماز، اس کی بات کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اب بیٹھے نہ رہو، ابھی پڑھ لیتا ہوں، ابھی وقت ہے پڑھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اگرچہ وقت تو ہوتا ہے اگلی نماز تک۔ قرض کی ادائیگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ترمذی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کی جان جو ہے وہ قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے، یعنی جنت میں داخل ہونے سے رکی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے، یعنی اس کے ورثاء ادا کرتے ہیں۔ تو یہ بات اللہ کے رسول نے شہید کے بارے میں بھی کہی تھی نا کہ اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ البتہ ایک اور روایت ہے صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے لوگوں کا مال لیا اس نیت سے کہ وہ واپس کرے گا، پھر وہ واپس نہ کر سکا، یعنی اس کی نیت خالص تھی۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اب وہ چھوڑ کے کچھ نہیں گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دے گا، اور جس نے اس نیت سے لوگوں کا مال لیا کہ بس کھا پی جائے ٹکار جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس کو ہلاک کرے گا۔ تو ایکسیپشنل کیسز میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کا کیس جینون ہو، مطلب ضرورت کے تحت اس نے قرض لیا اور اتنا ہی لیا جس سے اس کی ضرورت پوری ہو سکتی تھی، پھر وہ واپس نہ کر سکا اور اس کے ورثاء کے پاس بھی کچھ ایسا نہیں تھا کہ وہ واپس کر سکتے، تو اللہ اس کی طرف سے ادا کر دے گا، لیکن یہ ایک استثنائی معاملہ ہے، جنرل رول نہیں ہے۔ دعائیہ کلمات، دعائیہ کلمات کہنا یعنی کسی کی وفات پہ، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کلمات منقول ہیں۔ معروف کلمات تو کیا ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے لیے اور ہمیں بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی کسی کی بھی وفات پہ یہ کلمات کہے جاتے ہیں۔ یا پھر یہ کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر عطا کر اور مجھے اس سے بہتر یعنی نعم البدل عطا کر۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نا، وہ یہ کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ دعا پڑھی تو مجھے یہ دل میں خیال آتا تھا کہ ابو سلمہ سے بہتر میرے لیے کون ہوگا، یعنی ان کی وفات ہو گئی تھی، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی۔
اسی طرح سنن ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ جب کسی بندہ مومن کی اولاد میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے، کوئی چھوٹا بچہ ہے، جیسے چھوٹے بچوں سے انسان کو زیادہ پیار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ کیا تم نے میرے بندے کی اولاد کو، اس کی روح کو قبض کر لیا؟ تو وہ کہتے ہیں پروردگار ایسا ہی ہے۔ تو کیا تم نے اس کے جگر گوشے کی جو ہے وہ جان لے لی؟ وہ کہتے ہیں پروردگار ایسا ہی ہے۔ تو اچھا میرے بندے نے کیا کہا؟ یا اللہ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اس پہ شکر ادا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے جو ہے وہ ایک گھر جنت میں بنا دو اور اس گھر کا نام رکھو بیت الحمد۔ تو گویا صبر کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا بہرحال بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، جس کے اوپر گزرتی ہے اس کو احساس ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ نے اجر بھی بہت بڑا رکھا ہے۔ ایک اور روایت میں صحیح بخاری کے اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بندے کے جگر گوشے کو، جگر کے ٹکڑے کو، اس کی روح قبض کر لیتا ہوں اور اگر وہ اس پہ صبر کرے تو میرے پاس اس کے لیے جنت کے علاوہ کوئی بدل نہیں ہے۔ تو دعائیہ کلمات جو ہیں اولاد ہے، نہیں ضروری نہیں ہے، ٹھیک، ضروری نہیں ہے، اللہ کے یہاں اجر کی کمی نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ مطلب ہمیں اس قسم کی باتیں کر کے نا مطلب لوگوں کے بارے میں کہ جی وہ اجر سے محروم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا۔ تو اجر کے معاملات میں ایسی تعویل کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اجر پہنچے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بخل نہیں کریں گے کہ تم نے ایسی تعویل کیوں کی۔ ظاہری بات ہے انسان تو لالچی ہے نا، تو وہ تو اسی طرف جائے گا نا، وہ تو دنیا کے معاملے میں بھی اسی طرف جاتا ہے، ایسے ہی۔ تو حدیث میں صفیہ کے لفظ ہیں، ٹھیک ہے، صفیہ سے مراد جس سے اس کا کوئی بہت گہرا قلبی تعلق ہو، اور اس تعلق کی وجہ سے پھر اس کو بہت شاک پہنچے، تو اس پہ اگر وہ صبر کرے تو اللہ کے ہاں اس کے لیے جنت ہے۔ جو جنت کے زیادہ سے زیادہ دروازے کھولنے چاہیے تعویلیں کر کر کے، بجائے اس کے کہ ہم بند کریں، وہ ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بھی کوئی الفاظ ہے نا، بشر ولا تنفر، ہاں خوشخبری، بالکل۔ بلکہ قیامت والے دن کیا دنیا میں بھی انسان کو اللہ سے جھگڑا کرنا چاہیے، یا اللہ اس حدیث کا تو یہ معنی ہے، اس میں میں بھی آتا ہوں۔ بچہ نہیں جھگڑا کرتا آپ سے، آپ نے یہ کہا تھا اور اس کا یہ مطلب ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ کیا ناراض ہوں گے کہ خوش ہوں گے؟ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کا بھی مقصد یہ ہے کہ بندہ جنت میں جائے۔ اعلان کرنا، اس کو نائی کہتے ہیں، نون عین یا، نائی، یعنی میت کے بارے میں اعلان کرنا کہ اس کی وفات ہو گئی ہے۔ آج کل تو ویسے جیسے مساجد میں اعلان ہوتا ہے، لیکن پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ تو اعلان میں حرج نہیں ہے۔ سنن کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات پہ لوگوں کو اطلاع دی، اس کی وفات کی، اور پھر اس کی نماز بھی پڑھی، یعنی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی نجاشی کی۔ ایک روایت میں البتہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نائی سے منع کیا، یعنی میت کے اعلان سے، لیکن یہ دور جاہلیت کی نائی تھی۔ اس میں کیا ہوتا تھا، نوحہ کر کے گویا کہ وہ اعلان کرتے تھے کہ فلاں فوت ہو گیا، اس سے منع کیا گیا۔ ورنہ محض جو ہے وہ اطلاع پہنچانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میت کے رشتہ داروں کو معلوم ہو جائے فلاں کی وفات ہو گئی، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، تاکہ وہ نماز جنازہ میں شریک ہو سکیں۔ کیونکہ بعض روایات میں رغبت بھی ہے نا کہ اگر 40 لوگ موحدین میں سے کسی کی جنازہ میں شریک ہو جائیں
تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. تو اہل عرب میں یہ عادت تھی کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا تھا تو وہ پھر ایک بندے کو بھیجتے تھے، وہ قبائل میں جا جا کے کہتا تھا وہ فلاں فوت ہو گیا اور اس کی وجہ سے تو پورے عرب جو ہے وہ ہلاک ہو گئے. تو مطلب اس قسم کی نائی، مبالغہ آمیز قسم کی، کسی کی موت کے بارے میں جو ہے وہ ایگزیجریٹ کر کے، اب ٹھیک ہے، جیسے بابائے قوم جو ہے وہ رخصت ہو گیا، اب اس کے بعد پوری قوم یتیم ہو گئی ہے. اس سے منع کیا گیا، عام اعلان سے منع نہیں کیا گیا کہ لوگ اس کے جنازے میں شریک ہو سکیں، جس کا مقصد یہ ہو. اس لیے حضرت انس سے ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مسجد کے بعد کھڑے ہو کے تم اگر نوحہ کر کے لوگوں کو بتاؤ، چیخو پکار کر کے، تو یہ مجھے پسند نہیں ہے. لیکن اگر ویسے ہی تم مسجد کے باہر کھڑے ہو کے تم لوگوں کو یہ بتا دو کہ فلاں کی وفات ہو گئی ہے، جنازہ میں شریک ہونا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. میت پر رونا، تو میت پر رونے کا جواز ہے، یعنی کوئی فوت ہو جائے تو اس پہ رویا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کی وجہ سے عذاب نہیں ہوگا، اور نہ ہی دل کے غم پہ عذاب ہوگا، لیکن عذاب اس کی وجہ سے ہوگا. اور اللہ کے رسول نے اشارہ کیا زبان کی طرف، یعنی اس سے نکلنے والے کلمات اگر وہ ایسے ہیں کہ جن میں جزا فضا ہے، جن میں اللہ کی ناشکری ہے، جن میں کوئی کفریہ کلام ہے، تو اس پہ البتہ جو ہے وہ پکڑ ہے. ورنہ دل تو انسان کا غمگین ہوتا ہے، آنکھیں آنسو بھی بہاتی ہیں. بلکہ اللہ کے رسول وسلم اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات پہ ہیں، آپ کے آنسو نکل رہے تھے، تو کسی صحابی نے پوچھ لیا اللہ کے رسول آپ بھی میت پہ رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ نے محبت ڈال دی ہے اولاد کی ہر انسان کے دل میں. تو اللہ کے رسول وسلم نے وہاں پہ یہی کہا تھا کہ آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غمگین ہے، لیکن زبان سے ہم وہی کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو. اور اے ابراہیم آپ کے فراق کی وجہ سے ہم بہت غمگین ہیں. تو مطلب یہ کلمات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میں بڑی تکلیف میں ہوں، بڑے غم میں ہوں، دکھ میں ہوں، تو یہ کہنے میں حرج نہیں. لیکن جزا فضا سے، چیخو پکار سے منع کیا گیا، جسے ہم کہتے ہیں نوحہ کرنا. نوحہ، اس کے لیے باقاعدہ ایک اصطلاح استعمال ہوئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت میں دور جاہلیت کی 4 خصلتیں باقی رہیں گی، ختم نہیں ہوں گی، ان میں سے ایک نوحہ کرنا ہے. جیسے ہم بین کرنا بھی کہتے ہیں نا، اپنا سینہ کو بھی کرنا، سینہ پیٹنا، ٹھیک ہے. مطلب گاؤں دیہات وغیرہ میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں. پھر یہ ہے کہ کچھ پروفیشنل عورتیں ہوتی ہیں جن کو خاص اس کام کے لیے بلوایا جاتا ہے کہ وہ آئیں اور روئیں پیٹیں، اور اس کے ان کو پیسے دیے جاتے ہیں. تو حضرت ام عطیہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عورتوں سے یہ بیعت لی تھی، وعدہ لیا تھا کہ ہم نوحہ نہیں کریں گے. اور ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نوحہ کرنے والی اگر توبہ نہیں کرے گی، جیسے پروفیشنل ہوتی ہیں، موت سے پہلے اگر توبہ نہیں کرے گی تو اسے آگ کے 2 کپڑے پہنائے جائیں گے. تو مطلب یہ کبیرہ گناہوں میں سے جن کے اوپر عذاب کی وعید ہے. وہ خواہ جو ہے وہ میت کے ورثاء کا غم بڑھاتی ہیں نا. مصنوعی قسم کا رونا جو ہے، لیکن ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ اصل میں اس کو اگر آپ اس کو سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو میں بھی دیکھیں نا، آپ جتنا چاہیں اپنے غم کو بڑھا سکتے ہیں. تو یہ وہ ٹولز ہیں جو آپ کے غم کو بڑھا دیتے ہیں. یعنی آخرت کے اعتبار سے نہ بھی سوچیں، انسان کے اپنے پرسنالٹی کے اعتبار سے. یہاں جناح ہاسپٹل میں نا ایک مرتبہ تو
تو وہ میں نکلا تو باہر ریسیپشن پہ، جیسے ہسپتال میں عام ہے ڈیتھس وغیرہ ہو جاتی ہیں، تو کسی کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو ریسیپشن پہ 5-7 خواتین کھڑی تھیں، اور جیسے ہی ان کو خبر ملی تو وہ انہوں نے مطلب ایک نے دوپٹہ اتار کے پھینکا، دوسرے نے بال کھولے، تیسرے نے سینہ پیٹنا شروع کر دیا، اور اونچی آواز سے. اور یقین مانے 5 منٹ سے بعد ان کے گلے بیٹھ گئے، مطلب بالکل خاموش، ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. تو انسان مطلب کر بھی کیا سکتا ہے، کیپیسٹی بھی اس کی کتنی ہے، تو وہ ایگزیجریٹ ہی کرتا ہے نا. ہاں، جنازے کو جلدی دفنانے میں یہی ہے کہ انسان کی مطلب یہ روٹین کا حصہ ہے نا، جو آیا اس نے جانا ہے بھائی. تو غم تو ہے، وہ غم اس لیے کہ اللہ نے دنیا کو بنایا ہی دار آزمائش ہے، یہ سکون کا گھر تو ہے نہیں، دار السکون تو ہے نہیں. انسان کی ساری زندگی کی جو جد و جہد ہے نا، جو ایفرٹ، اس کے پیچھے اس کی سوچ یہ ہے کہ بس کسی طرح دار السکون بن جائے، آسائش کا گھر بن جائے. لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، میں نے ہر وقت تمہیں آزمائش میں رکھنا ہے. تو وہ آزمائش تو لگی رہنی ہے، بس اس کو جھیلنے کا حوصلہ جو ہے وہ انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے، کہ اس کے ساتھ گزارا کرنے کی جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ انسان کی پرسنالٹی میں ڈیولپ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ آزمائش آئی اور بستر پہ پڑ گیا. اب یہی مسائل ہے نا، جب آپ کا وہ دنیا کو دیکھنے کا پورا ایک انداز بدل جاتا ہے تو پھر یہ ڈپریشن اور یہ ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. چھوٹے چھوٹے غم جو ہے وہ آپ کی پوری لائف کو لے بیٹھتے ہیں. اور دوسری طرف دیکھیں، ایک بندہ مطلب ایسے اس کے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں اور وہ چل پھر رہا ہے، پتہ ہی نہیں لگ رہا. تو نوحہ کرنا اس سے منع کیا گیا. نیکسٹ کیا ہے؟ سوگ منانا. ایک روایت کے الفاظ ہیں، سنن ترمذی کی سنن کی روایت ہے حضرت ام عطیہ سے، کہ میت کے اوپر جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں. ہاں، بیوی اپنے شوہر کے لیے 4 مہینے 10 دن تک سوگ منا سکتی ہے، وہ بلکہ منائے گی. اور اس میں کیا کریں کہ اپنے جو ہے وہ جو رنگین کپڑے ہیں وہ نہ پہنے، خضاب نہ لگائے، سرما نہ لگائے، ٹھیک ہے، تیل نہ لگائے. تو اس قسم کی باتیں، مطلب یہ ہے کہ تیار نہ ہو. نہیں، امر کے حکم میں، کیونکہ قرآن میں بھی آ گیا نا 4 مہینے 10 دن اس کی عدت کے دن ہے نا. ہاں، دن میں نکل سکتے ہیں ضرورت کے تحت، عام طور پہ فتویٰ یہی ہے، ٹھیک ہے. مختلف جو ہے وہ مکاتب فکر میں وہ یہی فتویٰ ہے. کوئی بھی ضرورت ہو، ضرورت کے تحت، مطلب یہ اب ظاہری بات ہے جس کا خاوند فوت ہو گیا، اب اس کے بچے ہیں، اس نے سبزی لینے کے لیے نکلنا ہے یا اس نے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے نکلنا ہے، تو یہ سب ضرورت میں ہے. بس رات اپنے گھر میں گزارے، ٹھیک ہے، رات اپنے گھر میں گزارے. کھانا بنانا، یعنی جن کے ہاں فوتیدگی ہوئی ہے ان کے لیے کھانا بنانا. جیسا سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی وفات پہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اصنعوا لآل جعفر طعاما، آل جعفر کے لیے کھانا بناؤ، یعنی دوسرے لوگوں کو کہا، کیونکہ ان پہ ایک ایسی مصیبت آئی ہے جس کی وجہ سے وہ کھانے پینے سے بھی جاتے رہیں. تو رشتہ داروں کو چاہیے یا پڑوسیوں کو چاہیے یا دوستوں کو چاہیے کہ جس گھر میں کوئی فوتیدگی ہوئی ہے تو ان کے کم از کم 3 دن تک صبح و شام کھانا وغیرہ ان کے ہاں پہنچائے. مطلب یہ مسنون عمل ہے، اس کی تاکید کی گئی.
بجائے اس کے کہ ان کے گھر میں 3 دن جا کے بیٹھ جائیں کھانے پینے کے لیے. وہ بالکل اس کو ریورس کر دیا گیا نا. ہاں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہے تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کوئی ایکسیپشنل کیس ہے, مطلب کہیں کوئی دور سے رشتہ دار آیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی ایک چیز رسم بن گئی ہے نا, تو اس کو ممکن حد تک اوائڈ کرنا چاہیے. تو اب کسی کی واقعتاً مجبوری ہے, کوئی کراچی سے لاہور آیا, اب ظاہری بات ہے کہ اسی وقت تو واپس جانے سے رہا, ٹھیک ہے, لیکن جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں ان کو واپس چلے جانا چاہیے, میت کے گھر میں ڈیرا نہیں لگانا چاہیے. اس طرح آپ بتایا کراچی سے ہو رہا ہے رشتے دار, آپ وہ کھانا پکا کے دینا چاہتے ہیں لیکن وہ اتنے پکا سکتے ہیں, وہ باہر سے منگوا دیتے, وہ رشتہ دار ہے تو وہ ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, باہر سے منگوا دیں رشتہ دار. تو رشتہ داروں کو اصل میں چاہیے میت والوں پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. رشتہ داروں کو چاہیے کہ اگر کوئی مہمان بھی آئے ہیں تو ان کو بھی باہر سے منگوا دیں. حرمین میں موت کی دعا کرنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہے, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ حضرت عمر یہ دعا کرتے تھے, اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. یا اللہ مجھے ایک تو شہادت نصیب فرما اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں میری وفات ہو. تو حضرت حفصہ کہتی ہے میں نے کہا کہ یہ کیسی دعا ہوئی. تو حضرت عمر آگے سے کہنے لگے بھائی اللہ کی مرضی ہے, قبول کر لے, مطلب آپ کو کیا اعتراض, اللہ چاہے تو مجھے یہ دے دے. تو اللہ نے ان کی دعا قبول بھی کر لی. میں جب حج پہ گیا تو مجھے نا ایک انڈین ملا, تو ایسے اس کے ساتھ گپ شپ ہوئی, تو مجھے بتا رہا تھا مطلب بہت ہی جیسے کہتے ہیں متوسط درجے کا, کہہ رہا تھا میرا کوئی 11واں حج ہے. تو میں نے کہا آپ اتنے حج کر رہے ہیں؟ کہتا ہے ہاں بس میں نا ایک خواہش سے آتا ہوں یہاں حج کرنے, اور وہ یہ ہے کہ میری وفات ہو جائے یہاں پہ, بس اس کے علاوہ کوئی نہیں. عجیب بات ہے, 11واں حج کر رہا تھا, کہ بس صرف یہی خواہش ہے, اور کوئی خاص وہ نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی بہت زیادہ ویلتھی ہو بندہ, مطلب مال و دولت ہو رہی ہے. میں کہا بڑی بات ہے. اب اس کو وہ لگن لگی ہوئی تھی, اور اس کے لیے وہ اتنا مطلب سب کچھ جو ہے نا وہ کر کے آتا تھا. اولاد کی وفات پر صبر کا اجر, یہ تو پہلے بھی روایت گزری. نہیں کوئی ایسی نظر سے نہیں گزری. یہ البتہ روایت ہے معجم طبرانی کی کہ جو حرمین میں سے کسی شہر میں کسی کی وفات ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قیامت والے دن حالت امن میں اٹھائیں گے. تو مطلب کچھ اس قسم کی روایات ہیں. پھر یہ بھی ہے نا کہ حرمین میں دجال داخل نہیں ہوگا. بہرحال حرمین کی فضیلت تو ہے نا, فضائل. پھر یہ بھی ہے کہ منافق جو ہے وہ مدینہ سے نکل جائیں گے, مومن باقی رہ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان شہروں کی فضیلت تو بیان کی ہے. تو اولاد کی وفات پہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عورتوں کو واعظ کیا اور کہا کہ جس عورت کے 3 بچے فوت ہو جائیں تو وہ اس کے لیے آگ سے حجاب بن جائیں گے, پردہ بن جائیں گے, یعنی اس کو جہنم میں داخل نہیں ہونے دیں گے. تو ایک عورت نے کہا 2, تو اللہ کے رسول نے کہا 2 بھی. تو ایک روایت میں سنن ترمذی کی کہ میری امت کی جو عمریں ہیں یہ اوسط عمر جو ہے وہ 60 سال ہے. میت کو غسل دینا, میت کو غسل دینا واجب ہے. ہاں شہید جو ہے وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے, اس کے لیے غسل نہیں. جی نہیں, وہ حکم ہے نا کہ اس کو غسل نہ دو. ہاں حکم ہے کہ اس کو غسل نہ دو.
نہیں ان شہداء کی بات نہیں ہو رہی، وہ آگے آ رہی ہے۔ اعضاء کو غسل دینا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ پوری میت موجود نہیں ہے، بم دھماکہ ہو گیا، آپ اس میں اعضاء مل جاتے ہیں آپ کو، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور امام احمد کا بھی یہی موقف ہے کہ اگر اعضاء موجود ہو میت کے تو ان کو بھی غسل دیا جائے گا۔ جیسا کہ امام شافعی نے کہا کہ جب یہ واقعہ جمل ہوا، جنگ جمل آپ لوگوں کے علم میں ہے، صحابہ کے مابین ہوئی تھی، ایک حادثہ تھا بہرحال، تو اس میں اب بہت سارے صحابہ شہید بھی ہوئے، تو اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ جو ہے نا وہ کسی پرندے نے اٹھایا اور مکہ میں لا کے گرا دیا، تو اس میں انگوٹھی تھی جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کو پہچان لیا کہ یہ فلاں کا ہاتھ ہے، تو اس کو غسل بھی دیا گیا اور اس کو جو ہے وہ جنازہ بھی پڑھی گئی۔ اسی طرح امام احمد کہتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری نے ایک ٹانگ کے اوپر جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھی، اور حضرت عمر نے جو ہے وہ ہڈیوں کے اوپر نماز جنازہ پڑھی۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا موقف یہ ہے کہ اگر نصف سے زائد ہو، یعنی وجود یا دھڑ جو ہے وہ آدھے سے زیادہ ہے، تو پھر اس کو غسل دیا جائے گا اور نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اگر وہ نصف سے کم ہے تو نہ اس کا غسل ہے نہ نماز جنازہ ہے۔ لیکن بہرحال بہتر یہ ہے پڑھ لینا چاہیے، جتنا بھی ہو موجود ہو پڑھ لینا چاہیے۔ نہیں غائبانہ کے قائل نہیں ہے نا حنف، امام ابو حنیفہ قائل نہیں، وہ آگے آ رہی ہے بات، ہاں وہ غائبانہ کے قائل نہیں۔ شہید کو غسل دینا، تو شہید کو جو ہے وہ غسل نہیں دیا جائے گا، جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا شہداء کو غسل مت دو، کیونکہ ان کا ہر زخم جو ہے وہ قیامت والے دن اس سے مشک یعنی خون کے بجائے مشک خوشبو جو ہے وہ پھوٹ رہی ہوگی۔ لیکن اس شہید سے مراد وہ شہید ہے جو کہ میدان جنگ کا شہید ہے۔ ویسے تو جو شہداء ہیں نا وہ 7 ہیں، 7 قسم کے، جیسے اللہ کے رسول نے کہا جو طاعون کی بیماری سے فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے، مطلب وبائی مرض جسے ہم کہتے ہیں، اب جیسے کورونا ہے، جو پانی میں ڈوب کے فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ لیکن نا یہ سڈن ڈیتھس ہوتی ہیں جس میں تکلیف بہت پہنچتی ہے ورثاء کو۔ ابھی پچھلے دنوں ایک دوست بتا رہے تھے، ان کا کوئی فارم تھا تو وہ کہہ رہے تھے ہم سارے ریلیٹیوز وہاں پہ گئے ہوئے تھے، تو ان کی سسٹر کی وہ چھوٹی سی بچی تھی 2 ماہ کی، تو وہ فارم پہ انہوں نے سوئمنگ پول بھی بنایا ہوا تھا، وہ اچانک وہاں سے نکلی ہے، وہ آدھے گھنٹے بعد انہوں نے کہا کہاں ہے، وہ سوئمنگ پول میں پڑی ہوئی تھی۔ تو اب ایک سڈن ڈیتھ جو ہے نا وہ انسان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، تو اس لیے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو شہداء میں کنسیڈر کرو، اس سے انسان کو کیا کچھ حوصلہ ملتا ہے۔ تو پانی میں ڈوب کے مر جانے والا یہ بھی شہید ہے۔ اسی طرح جس کو جو ہے وہ تیز بخار اس سے اس کی وفات ہو جائے تو اس کو بھی شہید شمار کیا گیا۔ پیٹ کی بیماری سے جو مر جائے یا جل کے جو مر جائے یا کوئی عمارت اس کے اوپر آ کے گرے اور وہ مر جائے، یعنی گر کے مر جائے جیسے زلزلے میں، یا وہ عورت جو ہے جو بچے کی پیدائش پہ فوت ہو جائے، تو یہ سب شہداء میں سے۔ تو اگر ان 7 قسموں میں ہے تو شہید ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سوال کیا کہ بھائی تم کسے شہید کہتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، مارا گیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اس طرح تو میری امت کے شہداء بہت کم ہو جائیں گے، تو شہید صرف وہ نہیں ہے، یہ بھی شہداء ہیں۔
تو اس کو بالکل بھی عام نہیں کیا گیا، ہر بیماری کو بھی نہیں شامل کیا گیا، لیکن عام طور پہ وہ بیماریاں جن میں سڈن ڈیتھ ہوتی ہے اور وہ صدمے کا باعث بنتی ہے، شاک کا، تو ان میں حوصلہ افزائی کے لیے اس کو شہداء میں شمار کیا۔ غسل کا طریقہ، کوئی مفصل طریقہ تو ہمیں روایات میں نہیں ملتا، مطلب متفرق متنوع قسم کی روایات ہیں، جیسے اللہ کے رسول نے کہا طاق مرتبہ غسل دو، اپنی بیٹی جب ان کی فوت ہوئی حضرت زینب 3 مرتبہ 5 مرتبہ۔ تو غسل سے مراد یہ ہے کہ پورے بدن پہ 1 مرتبہ پانی بہا دیا جائے۔ تو سب سے پہلے میت کے جسم سے گندگی نجاست وغیرہ صاف، جسے ہم کہتے ہیں کہ جی اس کو آپ طہارت وغیرہ کروا دیں، پھر اس کے بعد وضو کروا دیں، پھر اس کے بعد اس کے پورے جسم پہ پانی بہا دیں، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف، ایک تختے کے اوپر اس کو لٹا کے۔ ہاں، سنن ابن ماجہ کی روایت میں یہ ہے کہ تمہارے مردوں کو وہ لوگ غسل دیں جو مامون ہوں، یعنی امین۔ اس سے مراد یہ ہے کہ میت میں اگر کوئی عیب دیکھیں تو اس کا چرچا نہ کریں، اس کو چھپا لیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ انسان مرنے کے بعد اس کی شکل جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے، اب ضروری نہیں وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہو، کوئی میڈیکل ریزن بھی ہو سکتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، یا کوئی اور عیب دیکھیں تو 3 5 یا 7 مرتبہ جو ہے وہ طاق عدد میں غسل دینا چاہیے، یعنی پانی بہانا چاہیے۔ تو غسل بھی جو ہے وہ کیا ہے، وہ لازم ہے۔ جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ مطلب اس کے جو غیر ضروری بال ہیں یا اس کے ناخن وغیرہ ہیں میت کے، اگر وہ بڑے ہیں تو ان کو ریموو نہ کریں۔ ابن حزم نے اگرچہ کہا ہے کہ کر دیں، لیکن میجورٹی یہ کہتی ہے کہ اس کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر وہ بڑے ہوئے ہیں تو اس کو کاٹنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر پانی نہیں ہے تو پھر ظاہری بات ہے تیمم کر کے اس کو آپ دفنا دیں گے جنازہ پڑھ کے۔ زوجین کا غسل، یعنی زوجین میں سے ہر ایک دوسرے کو غسل دے سکتا ہے۔ تو اس بات پہ تو فقہاء کا اتفاق ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، یہ تو متفق علیہ معاملہ، روایات سے ثابت بھی ہے یہ بات کہ بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، لیکن شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے کہ نہیں، اس میں اختلاف ہو گیا۔ اس میں بھی میجورٹی جو ہے فقہاء کی یہ کہتی ہے کہ شوہر بھی اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، لیکن احناف اس میں اختلاف کرتے ہیں، صرف احناف کا اختلاف۔ دونوں طرف اختلاف نہیں، دونوں طرف پہلے مسئلے میں اختلاف نہیں، پہلا مسئلہ متفق علیہ ہے۔ لیکن پہلے مسئلے میں تو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جو عورت اگر فوت ہو جائے تو مرد جو ہے نا وہ اس کے ساتھ اس کا ختم ہو گیا، نکاح ختم ہو گیا، وہ تو اس طرح کہتے ہیں۔ نہیں، وہ اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے، اس طرح سے نہیں بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، وہ یہ کہتے ہیں مرد کے لیے عدت نہیں ہے، عدت عورت کے لیے۔ لیکن روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو غسل دیا، اور اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے کہا تھا، مطلب ایسے مزاح ہے کہ اگر آپ مجھ سے پہلے فوت ہو گئیں تو میں آپ کو غسل دوں گا۔ کفن کے احکامات، تو مردے کو کفن دینا یہ مطلب لازم ہے، واجب ہے۔ جیسا کہ حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں آتا ہے،
غزوہ احد میں ان کی شہادت ہوئی تھی نا، تو صحابی کہتے ہیں کہ کوئی کپڑا نہیں تھا ہمارے پاس، سر ڈھانپتے تھے تو ان کے پاؤں جو ہے وہ ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا، تو اللہ کے رسول نے کہا سر ڈھانپ دو، پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ میت کو کفن دینا لازم ہے۔ باقی پھر یہ ہے کہ کپڑا اگر وافر ہو تو یہ بھی ہے کہ 3 کپڑوں میں دے دیں، جیسے اللہ کے رسول کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا ایک روایت میں۔ عورتوں کے لیے عام طور پہ 5 کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو ایک روایت میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنے کسی بھائی کو کفن دے تو اچھا کفن دے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کفن جو ہے وہ اس کو سفید رنگ کا رکھو، یعنی اپنے مردوں کو سفید لباس میں دفن کرو، کیونکہ وہ بہترین لباس ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ خوشبو لگا دیا کرو۔ جی نہیں، اس طرح سے تو بعض روایات میں ہے، اشارتاً ہے، حضرت زینب والی روایت میں ہے، نہیں ہے 5 کا بھی ہے، 5 کا بھی ذکر ہے۔ کپڑے کا ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کر سکتے ہیں، بہرحال اصل میں تو چیز یہ ہے کہ یہ ریکمینڈڈ ہے نا۔ تو صاحب کتاب نے ایک روایت کا ذکر کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ متعین طور پہ تو ذکر نہیں کیا، لیکن کہا ہے کہ سنن کی روایت ہے کہ عورت کے لیے جو ہے وہ 5 کپڑے، متعین روایت میں دیکھ لیتا ہوں۔ ہاں، یہ حضرت ام عطیہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے وہ 5 کپڑے پکڑائے تھے کفن دینے کے لیے۔ نماز جنازہ، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ اس کے ذمے کوئی قرض تو نہیں ہے، تو اگر بتایا جاتا ہے کہ اس کے ذمہ قرض ہے تو اللہ کے رسول پہلے اس کا قرض ادا کرتے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے اور کہتے تھے صحابہ سے کہ تم پڑھ لو، لیکن یہ شروع میں تھا کہ آپ جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ بعد میں جب بیت المال میں پیسہ آ گیا تو پھر اللہ کے رسول کا معمول یہ تھا کہ مقروض کا قرض ادا کر کے جنازہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ فضیلت، نماز جنازہ پڑھنے کی فضیلت میں کئی روایات ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو نماز جنازہ پڑھے، یعنی جنازہ کے ساتھ چلے اور جنازہ پڑھے، تو اس کے لیے احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے، اور جو اس کو مردے کو یعنی دفنانے تک، قبر میں اتارنے تک وہاں پہ بیٹھا رہے تو اس کے لیے 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے۔ نماز جنازہ کی شروط، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نماز جنازہ وہ شخص پڑھے جو کہ باوضو، کیونکہ یہ بھی ایک اعتبار سے نماز ہے تو اس لیے اس میں باوضو ہونا ضروری ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو ممنوع اوقات ہیں ان میں نہ پڑھا جائے، وہ ہیں بھی تھوڑے سے۔ باقی یہ بات درست نہیں ہے کہ رات میں کوئی جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا، تو ضرورت ہو تو رات میں جنازہ پڑھا جا سکتا۔ بعض صحابہ کے جنازہ رات میں پڑھا گیا، انہیں دفنایا بھی رات کے وقت گیا۔ ارکان، سب سے پہلے تو نیت ہے
کوئی بھی عمل ہے اس کے لیے نیت ضروری ہے۔ پھر قیام، نماز جنازہ میں دوسری چیز کیا ہے؟ قیام۔ نماز جنازہ میں اب یہ تو معلوم ہے کہ رکوع سجدہ تو ہے نہیں، صرف قیام ہی قیام ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تکبیرات، تکبیرات اربع، 4 تکبیرات ہیں، یعنی اللہ اکبر 4 مرتبہ کہا جائے گا۔ پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے اس کے بعد حمد و ثنا ہے اللہ تعالیٰ کی، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے پھر درود شریف ہے، وہی جو ہم پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے میت کے لیے دعا ہے، چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیر دیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانے چاہیے کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے، کوئی متعین روایت نہیں ہے، صحابہ کرام کے اقوال اور افعال ہیں، بعض اہل علم قائل ہیں بعض قائل نہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ اگرچہ امام شوکانی نے یہ کہا ہے کہ نہیں ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے، انہوں نے اس کی دلیل یہ دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہوئے یہ ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کے علاوہ نہیں۔ لیکن عید کی تکبیرات میں بھی ہاتھ اٹھانے کا تذکرہ ملتا ہے، تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہوئے جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے جائیں، صرف تکبیر پہ بھی ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے۔ نیکسٹ سورہ فاتحہ، تو صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت اللہ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی نماز جنازہ، تو انہوں نے نماز جنازہ میں جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھی اور کہا کہ یہ سنت ہے، تو جمہور اس کے قائل ہیں سورہ فاتحہ کے، پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، یعنی وہ اسی کو حمد و ثنا کہتے ہیں۔ اناف جو ہے وہ صرف وہ نماز والی ثنا پڑھتے ہیں، سنت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس اعتبار سے سنت ہے، اگرچہ بعض اہل علم نے اس کو واجب کہا ہے، لازم کہا۔ تو بہرحال یہی بات ہے کہ پڑھنی چاہیے، سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، یہی قول درست ہے۔ پھر ہم نے بہت اصل میں مشکل میں ڈال دیا نا لوگوں کو، آپ سورہ فاتحہ ہر دوسرے بندے کو یاد ہوتی ہے، پھر آپ نے وہ ثنا بھی نماز والی ثنا سے مختلف کر لی، وہ لوگوں کو یاد ہی نہیں ہوتی، کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ پھر درود شریف بھی جو ہے وہ ورحمتا وترحمتا وہ بھی پتہ نہیں کہاں سے نکال لیا۔ آرام سے کہیں درود شریف پڑھنا ہے بھائی، نماز میں پڑھتے ہیں، سب سے بہترین درود وہی ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں، بس لوگ وہ پڑھ لیں، آسانی پیدا کرے لوگوں کے لیے۔ اب کچھ اناف اس طرف آنا شروع ہو گئے، انہیں بات سمجھ آنا شروع ہو گئی۔ نہیں وہ تو سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں نا، اس میں تو نہیں کہتے نا، پڑھیں گے کیوں نہیں، دعا بھی کریں گے، حمد و ثنا بھی ہے، حمد و ثنا بھی ہے، بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ سورہ اخلاص کو بھی ملایا گیا، تو یعنی اس میں ساتھ میں آپ کوئی سورت بھی چھوٹی سی ملا سکتے ہیں۔ جیسے عام طور پہ اہل حدیث علماء میں یہ معمول میں ہے کہ وہ آیات پڑھ لیتے ہیں سورہ فجر کی جو آخری آیات ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، مطلب موقع کی مناسبت سے۔ دعائیں بہت ساری مروی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے، وہ تو دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد بھی آپ نے دعا کی ہے، یعنی تیسری کے بعد دعا کی ہے، پھر چوتھی کے بعد بھی دعا کی ہے، اور پھر سلام پھیرا ہے، تو چوتھی کے بعد بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ ہاں ضروری نہیں ہے آپ مطلب سیغے بدلیں ہی، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ آپ سیغے بدل لیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں سیغے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کے ذہن میں ہے بس میت جو ہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، آپ اس کے لیے وہی دعا پڑھ دیں۔ لیکن ایک جو معروف دعا یہ نہ ہو میت نہ، اس میں تو سیکھا نہیں پڑ گیا، ہاں وہ سرن پڑھے، ہاں زیادہ جہرن، وہ اس لیے وہ کہتے ہیں پتہ نہیں پچھلوں کو جو ہے وہ آتا ہے کہ نہیں آتا، اس لیے زیادہ جہرن پڑھ دیتے ہیں، لیکن مسنون یہ ہے کہ سرن پڑھا جائے، زیادہ آپ کہہ لیں کہ سرن پڑھا جائے۔
دیکھیں نا وہ جب آپ جہرن پڑھتے ہیں نا تو اس میں بھی پھر ایک مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے. وہ بعض اوقات وہ مولانا صاحب بہت لمبی چوڑی دعائیں شروع کر دیتے ہیں اور اس میں عجیب و غریب طریقے سے رونا بھی شروع کر دیتے ہیں. وہ پھر اچھا نہیں لگتا. ایسے لگتا ہے جیسے کوئی مصنوعیت پیدا ہو رہی ہے یا پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جیسے ہمارے آپ دیکھیں نا وطر کی جو دعا ہے اس میں بھی مبالغہ ہوا نا. ٹھیک ہے آپ جہرن دعا کر لیں. آپ وہ قاری حضرات کیا کرتے ہیں وہ جو شیخ سدیس کی دعا ہے رٹی رٹائی وہ ردیف اور کافیوں کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں. پھر جہاں وہ روتا ہے وہاں رونے کی کوشش کرتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کو اتفاقاً رونا آ گیا ہو. تو یہ کچھ ہمارے ہاں مبالغہ ہوا ہے. وہ کہیں پہ پھر وہ لائٹیں بند کر کے جو ہے وہ باقاعدہ نہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. دعا میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا بھائی چپ کے کرو. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. چپ کے اپنے رب کو اور گڑ گڑاتے ہوئے. دعا میں پستی کو پسند کیا گیا. بہت اونچا اور اس کو آواز کو بلند کرنا اس کو پسند نہیں کیا گیا. زیادہ خطرناک. تو اگر کہیں پہ آپ واقعتاً سمجھتے ہیں گاؤں دیہات میں جہاں لوگوں کو مور دین 50% جو آپ کے پیچھے کھڑے ہیں ان کو جنازہ آتا ہی نہیں ہوگا یا کوئی دعا نہیں آتی ہوگی تو پھر ٹھیک ہے آپ اونچی آواز سے پڑھ لیں کہ لوگ آمین کم از کم کہہ لیں. لیکن اب اتنے بھی معاملات خراب نہیں ہیں خاص طور پہ اہل حدیثوں کے کہ ان کو جنازے کی دعا نہ آتی ہو. تو وہ آتی ہے خاموشی زیادہ بہتر ہے. یا تو خاموشی سے پڑھائیں گے تو کہیں گے اندھی ہو گئے فوری فتویٰ کر دیتے ہیں. امام کے کھڑے ہونے کی جگہ ٹھیک ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کی جنازہ پڑھایا تو اس کے سر کے مقام پہ کھڑے ہوئے اور ایک عورت کا جنازہ لایا گیا تو اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ فرق کیوں کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ اسی طرح سے ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اسی طرح سے کہ جب کوئی مرد ہوگا تو اس کے سر کے قریب کھڑے ہو کے جنازہ پڑھایا جائے گا. اگر کوئی عورت ہوگی تو اس کے درمیان میں کھڑے ہو کے جنازہ. جنین کی نماز. جنین مطلب بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. اگر تو 4 ماہ سے کم کا بچہ ہے تو اس پہ تو کوئی جنازہ نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ متفق علیہ ہے. اب اختلاف ہوا 4 ماہ سے زیادہ کا ہے. اگر 4 ماہ سے زائد کا ہے تو پھر اگر تو وہ پیدا ہوا اور اس نے چیخ ماری آواز نکالی رویا اور پھر مر گیا تو اس کا بھی جنازہ ہے. اس پہ بھی اتفاق ہے. لیکن اگر وہ پیدا ہوا اور اس نے چیخ نہیں ماری رویا نہیں ہے یعنی جسے کہتے ہیں کہ وہ مردہ ہی پیدا ہوا ایک اعتبار سے مردہ ہی پیدا ہوا ہے تو اب اس کا جنازہ ہے کہ نہیں ہے اس میں اختلاف ہے. تو امام احمد کا موقف یہ ہے کہ اس کا جنازہ ہے. امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ نہیں. امام احمد کی دلیل کیا ہے؟ ایک روایت ہے جس میں کیا ہے وَالسَّاقَةُ يُصَلَّى عَلَيْهِ. جو بچہ مطلب گر کے مر جائے حمل گرنے سے تو اس پہ جنازہ پڑھا جائے گا. ایک اور روایت میں یہ ہے کہ اگر وہ آواز نکالے چیخ مارے تو پھر اس پہ جنازہ پڑھا جائے گا. لیکن اس کو اناف نے دلیل بنایا وہ سنن بہقی کی روایت ہے. لیکن امام احمد وغیرہ نے اس کی سند پہ اعتراض نکال لیا. تو بس اسی طرح سے کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے اور اختلاف کا سبب روایات ہیں ان کی تصحیح اور تضعیف یا ان میں سے کون سی اصح روایت ہے صحیح روایت کون سی. غائبانہ نماز جنازہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن کی روایت ہے کہ نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی تھی اسی دن جس دن اس کی وفات ہوئی. تو اس لیے جمہور اس کے قائل ہیں. امام ابو حنیفہ اور امام مالک اس کے قائل نہیں ہیں غائبانہ نماز جنازہ کے.
मेजॉरिटी कायल है। मस्जिद में नमाज जनाजा, तो एक सहाबी हज़रत सुहैल बिन बैज़ा, ये सही मुस्लिम की रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा मस्जिद में पढ़ी थी। यानी आम तौर पे आपका मामूल नहीं था, लेकिन बाज़ असहाब की जनाजा आपने मस्जिद में पढ़ी। इसी तरह हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत अली की जनाजा भी मस्जिद में पढ़ी गई। इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक ये मकरूह है नमाज जनाजा मस्जिद में। उनकी दलील एक रवायत है जिसमें यह है कि जिसने मस्जिद में जनाजा पढ़ा फ़ला शैअ लहू, फ़ला शैअ लहू, बस इतने अल्फाज हैं। तो उन्होंने कहा फ़ला शैअ लहू से मुराद ये है कि उसे कोई सवाब नहीं मिलेगा। तो दूसरों ने कहा कि नहीं, ये माना आपने कैसे कर लिया, उसको कोई सवाब नहीं मिलेगा। इसका फ़ला शैअ लहू का मतलब ये है कि उस पर कोई भार नहीं है, कोई बोझ नहीं है, क्योंकि दूसरी सहाबा का मामूल हमें मिल रहा है कि वो जनाजा पढ़ रहे हैं, अल्लाह के रसूल का मामूल मिल रहा है कि जनाजा पढ़ रहे हैं। तो इस हदीस का वो माना करें जो दूसरी हदीस के साथ मुताबिकत रखता हो, तो ये बात ज़्यादा बेहतर मालूम होती है। तो मतलब यह है कि नमाज जनाजा ज़रूरत के तहत मस्जिद में पढ़ा जा सकता है। जी जी, नहीं वो नहीं। अलबत्ता यह है कि अब मैयत का अगर मामला ऐसा है, जैसे बाज़ औक़ात किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि उसके बॉडी से जो है वो खून वगैरह, तो फिर ज़ाहिर बात है फिर मस्जिद में ना लेके जाएं। फिर तो यह ना कि मस्जिद उससे क्या हो जाएगी। दफन करना, तो मैयत को दफन करना क्या है, लाजिम है। मतलब हमारे दीन में यही तरीका है। हिंदुओं के यहाँ जला देते हैं, वो भी है ना, वो जो दीन ज़ुरतश्त में वो पहाड़ की चोटी पे रखाते हैं, परिंदे उसको खा जाएं, उसकी बॉडी। लेकिन यह है कि जो भी मज़ाहिब आसमानी हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी है या यहूदियत है, तो सब में दफनाने का कॉन्सेप्ट ही है। तो आसमानी मज़ाहिब में दफनाने का कॉन्सेप्ट ही है। बहरहाल अजीब बात है, उसका देखें अजाब दुनिया मरती उसका शुरू हो जाता है, आग का अजाब। अजीब व गरीब किस्म के फ़लसफ़े हैं। वो हिंदुओं के यहाँ ये है कि जी वो मैयत का जो रूह होता है वो उसकी बॉडी के साथ जो है ना मुताल्लिक़ रहता है, उसके गिर्द घूमता रहता है। तो आपने उसको इस बॉडी से तो आज़ाद करवाना है, तो बॉडी को जला दें, उसका नामो निशान मिटा दें, अब वो आज़ाद हो गया, अब जहाँ मर्जी जाए, घूमे फिरे। तो दफन करना ये इसका हुक्म है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को रात में दफन किया, और हज़रत अली ने हज़रत फ़ातिमा को भी रात में दफन किया। हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान, हज़रत आयशा और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद, इन सब को रात में दफन किया गया। तो रात में दफन करने में हरज नहीं अगर ज़रूरत हो। सुनन इब्न माजा की रवायत है कि अपने मुर्दों को रात में दफन ना करो, हाँ अगर कोई मजबूरी हो तो। कब्र की ऊंचाई, तो सुन्नत यह है कि एक बालिश्त, जिसे हम एक हाथ कहते हैं, एक हाथ से ज़्यादा जो है वो कब्र ऊंची नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि हज़रत अली ने एक ताबी से कहा था कि मैं आपको उस काम पे ना भेजूं, मबूस करूं कि जिस पे अल्लाह के रसूल ने मुझे मबूस किया था, यानी अपॉइंट किया था, कि अल्लाह के रसूल ने मुझे भेजा था कि कोई बुत ना छोड़ो जिसको तुम बराबर कर दो, और कोई ऊंची कब्र कि जिसको तुम बालिश तक नीचे ना कर दो।
قبر پر دیے جلانا. ایک روایت میں تسویہ کے لفظ بھی ہیں، تو انہوں نے تسویہ سے جو ہے وہ یہ ہاں برابر کر دینا، تو وہ زمین کے برابر اس کو لے لیا. اس کی زیادہ سے زیادہ اونچائی جو ہے وہ ایک بالشت اور کم سے کم دیکھیں نا، اگر کسی نے ایک بالشت رکھی ہے تو وہ ایک مہینہ بھی باقی نہیں رہے، ایک بارش پڑی تو وہ زمین کے برابر ہی ہو جائے گی. ایسے ہی ہے نا، تو ہو سکتا ہے انہوں نے ایک بالشت رکھی ہو، لیکن تسویہ سے بعض اہل علم نے یہ بھی استدلال کیا کہ بالکل برابر کر دینا چاہیے، لیکن ایک بالشت تک رکھا جا سکتا ہے، وہ کوئی ایشو نہیں. سر ہمارے یہاں جو ہے خاص کی شیپ بنائی جاتی ہے کہ وہ کتنا اونچا ہو اندر سے، قبر کے بندہ اٹھ کے بیٹھ سکے. نہیں کوئی ایسی اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں. دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ جی مردہ جو ہے نا وہ آپ دفنا کے جاتے ہیں اور قبر میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. اب ظاہری بات ہے، وہ تو اب عالم غیب کی باتیں ہیں نا، وہ یہ تو نہیں ہے کہ جی عالم حس میں ایسا ہو رہا ہوتا ہے. آپ پوسٹ مارٹم کے لیے لاش نکالتے ہیں تو کیا ہے، مردہ تو ویسے کا ویسا ہی ہے، ٹھیک ہے. 2-4 ماہ بعد وہ ہڈیاں بن چکی ہوتی ہیں، اس کو ہم عذاب قبر میں ڈسکس کرتے ہیں. قبر پر دیے جلانا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہود پہ لعنت کرے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اور ایک اور روایت میں ہے، سنن کی روایت ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ان عورتوں پہ جو قبروں کی زیارت کریں اور ان مردوں پہ جو قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیں، اور وہ مرد جو قبروں کے اوپر دیے روشن کریں، چراغ جلائیں. جی دیے جلانا مثلا، ٹھیک ہے. ہاں وہ تو صحیح بخاری کی روایت ہے نا، اور دوسری سنن کی روایت ہے کہ جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پہ لعنت کی جو قبروں کی زیارت کریں، یعنی مطلقاً لعنت نہیں ہے، یہ آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا وہ مرد جو قبروں کے اوپر جا کے سجدے کریں، یعنی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیں اور قبروں پہ جا کے جو ہے وہ دیے روشن کریں. نہیں شرک تو تھا، وہ تو جیسے کہا نا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، ان میں بھی یہ چیز رہی ہے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک بڑی تعداد ان میں موحد رہی ہے، ٹھیک ہے. مسلمانوں میں شرک پیدا ہو گیا تو اب یہود تو مطلب پھر یہود تھے. جی نیکسٹ کیا ہے، قبر کے پاس ذبح کرنا. سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں عقر کی گنجائش نہیں ہے. عقر اہل عرب کیا کرتے تھے کہ جو سخی آدمی ہوتا تھا اس کی قبر کے پاس بکری یا اونٹ ذبح کرتے تھے یا گائے، اور وہ کہتے تھے چونکہ اپنی زندگی میں اس نے ذبح کر کر کے لوگوں کو کھلایا تو اب ہم مرنے کے بعد ذبح کر کے مسکینوں میں بانٹ رہے ہیں. لیکن وہ بانٹتے تھے اس کی قبر کے پاس، اس سے بھی منع کر دیا. یعنی صاحب قبر کے لیے ذبح نہیں ہو رہا تھا، یہ وہ صاحب قبر کے لیے ذبح تو وہ تو ویسے ہی شرک ہے نا. قبر کے پاس ذبح کرنا یہ ممنوع ہے. کوئی جانور قبر کے پاس ذبح کرنا، بھلے اللہ کے لیے ذبح کرے، اللہ کے نام پہ ذبح کرے، یہ بھی حرام فعل ہے. ایک صاحب نے کہا تھا نا اللہ کے رسول سے کہ جی میں مقام بوانا پہ ذبح کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ کے رسول نے پوچھا تھا وہاں کیا کوئی دور جاہلیت میں بت و نسب نہیں تھا؟ اب وہ اللہ کے لیے ذبح کرنا چاہتا. جب انہوں نے کہا کہ نہیں تھا تو پھر اجازت دی. نہیں شرک کا شائبہ پیدا ہوتا ہے نا. شرک کی طرف ایکچولی ہاں قبر پر بیٹھنا. حضرت عمر بن حزم سے روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے قبر پہ ٹیک لگا کے بیٹھے دیکھا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ صاحب قبر کو اذیت نہ دو.
اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کوئی تم میں سے آگ کے انگارے پر بیٹھ جائے اور وہ انگارہ اس کے کپڑوں کو اس کی جلد کو جھلسا دے، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ قبر پہ بیٹھے۔ یہ جو مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ شرک کا جو ایک پورا نظام ہے وہ ظاہری بات ہے وہ پھر وہاں سے چلتا ہے۔ صحیح قبر پہ بیٹھنا سنا مطلب ہے بیٹھنا ہے، جی مطلب قبر پہ بیٹھنا سنا مجاور والا بیٹھنا کہ جو دونوں سے منع کیا گیا۔ پہلی روایت جو ہے وہ عام بیٹھنے کے بارے میں کہ صاحب قبر کو اذیت نہ دو، ٹھیک ہے۔ دوسری روایت جو ہے جس میں زیادہ وعید ہے وہ مستقل بیٹھنے والے کے لیے، جو مجاور بن کے بیٹھ جاتا ہے، قبر پہ عمارت کھڑی کر کے وہاں اب اس عمارت کی صفائی کر رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں پیسے ڈال رہے ہیں، اس کا غلہ بھی چل رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، یہ سب دور جاہلیت سے چلا آ رہا تھا نا۔ مسلمان میں دوبارہ کب سے شروع ہوا؟ یہ تو اب جو آج کے ہمارے ساتھ بہرحال اہل علم کے طبقے میں تو ہمیشہ اس کی نفی رہی ہے، تو زیادہ تو یہ تصوف کی روایت سے آیا، فقہا کی روایت میں آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ وہ علمی روایت تھی، ٹھیک ہے۔ مختلف روایتیں چلی ہیں نا ہمارے یہاں، علم الکلام کی روایت، فقہ کی روایت، تصوف کی روایت، تو تصوف کی روایت نے بہت خرابیاں پیدا کی، بہت بگاڑ فساد پیدا کی۔ عرب میں نہیں ہے نا یہ تصوف والا۔ اب یہ ساری چیزیں آپ کو امام ابو حنیفہ کے ہاں نہیں ملتی، بلکہ سلفی مدارس میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے، ایون کہ سعودی عرب میں، وہ امام ابو جعفر الطحاوی کی کتاب ہے، عقیدہ طحاویہ، عقیدے میں جو اخیر کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور اس کی جو شرح لکھی ہے وہ بھی ایک حنفی عالم نے لکھی ہے، ابن ابی العز الحنفی نے، اور بلکہ سلفی جتنے بھی ہیں وہ سب امام ابو حنیفہ کو بہت فالو کرتے ہیں عقیدے کے مسائل میں کہ یہ امام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقیدے کے مسائل میں سب سے زیادہ کلام ہمیں امام ابو حنیفہ کے ہاں ملتا ہے۔ فقہ میں ان کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ وہ حنفی کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی عقیدے میں ہم نے امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرنی، عقیدے میں تقلید حرام ہے، فقہ میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی جہاں ضروری تھی، جہاں جنت جہنم کا فیصلہ ہونا تھا، عقیدے کے مسائل نازک تھے نا، جہاں تقلید ضروری تھی وہاں چھوڑ دیا، وہاں اس کو حرام بنا دیا، اور جہاں جو عملی مسائل تھے وہاں جو ہے وہ تقلید کو لازم کر دیا۔ جبکہ سلفی جو ہیں وہ ائمہ کی تقلید کے قائل ہیں عقیدے میں، وہ اس لیے کہتے ہیں نا سلف صالحین کا عقیدہ ہونا چاہیے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ۔ اتہاس امام کی قائل نہیں، بلکہ وہ اس لیے کہ ائمہ اربعہ کا عقیدہ ایک ہی ہے، اختلاف ہے ہی نہیں عقیدے کے مسائل میں، یعنی عقیدہ اتنا واضح ہے، اتنا کلیئر ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہوا۔ قبر کو پکا کرنا اور اس پر لکھنا، مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پکا کرنے سے، پختہ کرنے سے، اور اس پہ بیٹھنے سے، اور اس پر عمارت تعمیر کرنے سے منع کیا۔ یہ گنبد بناتے ہیں، جو مزار بناتے ہیں، یہ حرام ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے بھی منع کیا، قبر کے اوپر لکھنے سے بھی۔ جی کتبہ بھی ہے، تقریباً تمام اسکول آف تھاٹ میں مکروہ تو ہے، یہ لکھنا مکروہ تو ہے، احناف میں بھی مکروہ ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں یہ مکروہ تحریمی ہے، ان کے یہاں فتویٰ یہ ہے کہ قبر پہ لکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں کوئی ساتھ میں کوئی رخصت نکال دی، اب وہ جو ایک رخصت نکالی پھر اس پہ سارا کام چل رہا ہے کہ اگر قبر کے آثار مٹنے کا اندیشہ ہو اور کسی کا دل ہو کہ جی وہ قبر پہ جا کے دعا کیا کرے تاکہ اس کا اثر نہ مٹ جائے،
تو وہ پھر کوئی نشانی کے طور پہ لکھ لے تو حرج نہیں. دیکھیے کوئی علامت رکھنے میں حرج نہیں ہے. علامت رکھنے میں جیسے کوئی پتھر ہے, ٹھیک ہے, آپ نے رکھ دیا, کوئی علامت رکھنے میں حرج نہیں ہے. لیکن اب تو ہمارے یہاں جیسے سنگ مرمر کی قبریں بنوائی جاتی ہیں, وہ کبھی آپ قبرستان پہ جائیں تو وہ قبریں جو ہے وہ عموماً گری ہوتی ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں وہ گیا ہوا تھا اپنے گاؤں کے قبرستان پہ, تو وہاں وہ سنگ مرمر کی قبریں زیادہ گری ہوئی تھیں. بارش ہوئی نا رات کو, ٹھیک, تو وہ زیادہ گری ہوئی تھی. تو مردہ تو دیکھیں 2-4 مہینے کے بعد بیچارہ رہ ہی نہیں جاتا. تو اوپر اتنا سنگ مرمر لگا کے اس پہ آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے, وہ کتے آ رہے ہیں قبروں کے اوپر بیٹھ رہے ہیں, پیشاب کر رہے ہیں. وہ کلام الہی کی بھی حرمتی ہو رہی ہے نا. ویسے آپ قبر پہ نشانی کوئی رکھ دیں تاکہ لوگ آتے جاتے رہیں, پتہ چلے کہ یہ ہمارے ابا جان کی, دادا جان کی قبر ہے, کوئی آ کے دعا وغیرہ کرتے رہیں, وہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. یہ اب یہ کرتے ہیں کہ سائڈ پہ پکی دیوار کر دیتے ہیں, بیچ میں کچی کرتے ہیں. دیکھیں بہرحال ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے, بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں کہ مٹی میں مل کے مٹی ہو جائے. مطلب باہر اینٹیں لگا کے آپ کس کو بچانا چاہ رہے ہیں؟ تعزیت کرنا نہیں, وہ تو جا کے آپ مطلب قبر کے اوپر بیٹھنے سے مراد جیسے قبر کے اوپر بیٹھ جائیں آپ, ٹھیک ہے, ہاں, ویسے جا کے دعا کریں, قبر کی زیارت کریں, اس میں کوئی ممانعت نہیں. بلکہ قبرستان کی زیارت اللہ کے رسول کرتے تھے. بلکہ بعض روایات میں ہے کہ ہر رات کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہر رات اللہ کے رسول نکلتے تھے بقیع کے لیے. رات کو بھی قبرستان جا سکتے ہیں. ہاں بالکل. نہیں, قبر پہ جا کے قرآن پڑھنا یہ نہیں, بس جا کے دعا کریں. وہ قبر کے گرد حلقہ بنا کے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. تعزیت کیا ہے؟ مستحب ہے, ٹھیک ہے, چاہے ذمی ہی کیوں نہ ہو, نان مسلم ہی کیوں نہ ہو. اور اللہ کے رسول سے جو الفاظ مروی ہیں تعزیت کے لیے وہ کیا ہیں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے, ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عنده باجل مسمى. تو ایسے کوئی بھی الفاظ کہ جو تھا اللہ کا تھا, اللہ نے لے لیا, اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ اجر عطا فرمائے, اجر عظیم دے, تو اس قسم کے الفاظ سے تعزیت کرنا. وَلَهُ مَا أَخَذَ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى. ہاں, کوئی بھی ایسی مطلب دعا دے سکتے ہیں اس کو. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے, میت کے درجات بلند کرے, اس کی مغفرت کرے. ذمی کے لیے یہ ہے کہ تعزیت ہے. تعزیت یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے غم کو ہلکا کرے. نان مسلم کو افسوس کا اظہار کرنے میں حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کو جنت کی دعا نہ دیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ افسوس کا اظہار کرنے میں حرج نہیں. وہ تو یہی ہے نا کہ پیس سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اگر تو جنت مراد لے رہے ہیں تو پھر یہ دعا دینا درست نہیں ہے نا. تعزیت کے لیے بیٹھنا امام شافعی کے نزدیک جائز نہیں ہے, جبکہ جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ اس کا جواز ہے, یعنی 3 دن تک بیٹھا جا سکتا ہے مسجد کے علاوہ. تعزیت کے لیے مطلب میت کے ورثاء بیٹھ جائیں تاکہ لوگ ان کے پاس آ کے تعزیت کر لیں, لوگوں کی آسانی کے لیے. 3 دن تک ہی ہے نا, اس کے بعد تو نہیں, کیونکہ وہ تو یہی کہا گیا نا 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے, وہ تو حدیث گزر چکی نا. جیسے کوئی بعد میں مطلب اگر وہ ادھر موجود نہیں ہے اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے 3 دن گزر چکی, وہ فون پہ بھی تعزیت نہ کرے, چلیں پھر بعد میں کر لے, کوئی حرج نہیں ہے. ہاں, اپنے گھر میں بیٹھ جائے 3 دن کے لیے, مطلب بیٹھا جا سکتا ہے. کچھ اہل علم نے اس پہ سختی کی, وہ کہتے ہیں بیٹھے نا, ٹھیک ہے,
کیونکہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. یہ بات تو درست ہے. ٹھیک ہے, کام شام کرتا رہے جو آتا ہے. دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ بہت زیادہ لوگ آ جا رہے ہوتے ہیں, تعزیت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو ان لوگوں کی آسانی کے لیے اگر بیٹھ جائے تو اس میں حرج نہیں. یہ آج کل جو نارمل طریقہ چاہتے ہیں وہ صحابی سے دعا کرتے ہیں. دیکھیے یہ تو بہت ساری چیزیں ہم نے رسمیں بنا لی ہیں نا, رسمیں بنا لی ہیں. دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن دل سے دعا کریں. اب وہ بھی کیا جی اخبار ہاتھ میں ہے, ٹھیک ہے, ایک آدمی سگریٹ پکڑا ہوا ہے, دعا کریں جی, وہ اس کو بالکل ایک مذاق بنا لیے نا, اس کو ایک رسم. نہیں, ہر رسم بدعت نہیں ہے, ہر رسم بدعت نہیں. نہیں, ہر نئی چیز نہیں, ہر نئی چیز جو بطور دین کے جاری کی جائے وہ بدعت ہے. ثواب کی نیت سے یا سنت سمجھ کے. ٹھیک ہے, وہ کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں نا, من احدث فی امرنا ھذا, جس نے اضافہ کیا ہمارے اس دین میں, تو وہ جو ہے نا بدعت ہے, اور وہ ایسی چیز ہے جو گمراہی ہے اور وہ جہنم تک لے جاتی ہے. تو ایسے ہی ہے نا, اصلاً ایک چیز ثابت ہے, مثلاً دعا کرنا, بٹ ٹھیک ہے میت کے لیے دعا لوگ کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو رسمی پہلو ہے نا وہ نکل جانا چاہیے, اور جو لوگ رسماً بیٹھے ہیں دعا کر رہے ہیں, بس منہ دکھائی کے لیے جا رہے ہیں, وہ ہمارے جو ہے وہ کوئی مر جائے گا تو آئے گا, ہم اس کے مرنے پہ جا رہے ہیں, وہ ادھار اتار رہے ہیں ایک دوسرے کا. یہ چیزیں جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے نا. اور پھر وہ دکھانے کے لیے دعا کرتے ہیں, تو اس میں بھی کچھ الفاظ ہر علاقے میں اب عام ہیں جی, بڑا افسوس ہوا جی, اب پتہ نہیں اس افسوس ہوا بھی نہیں, ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو ظاہری بات ہے یہ نہیں, اس کے بجائے آپ وہ جو مسنون الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل دے, ٹھیک ہے, میت کے حق میں کوئی دعا کر دیں, ان الفاظ سے تعزیت کر دیں, بجائے ان الفاظ کے کہ جن میں خود آپ کو یقین نہ ہو کہ میں ٹھیک بھی کہہ رہا ہوں کچھ کہ نہیں کہہ رہا. نہیں, حرام ہم نہیں کہہ سکتے, ظاہری بات ہے, حرام نہیں کہہ سکتے. نہیں نہیں, یہ نہیں, اللہ کا حکم کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ کی قضا, اللہ کا فیصلہ تھا. قبر کی زیارت کرنا, تو قبر کی زیارت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا, لیکن اب ان کی زیارت کیا کرو, کیونکہ وہ آخرت کو یاد کرواتی ہیں. ٹھیک ہے, قبروں کی زیارت کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ آخرت یاد آتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی والدہ, صحیح مسلم کی روایت ہے نا, کہ اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت چاہی کہ میں ان کے لیے استغفار کروں, تو مجھے زیارت کی اجازت تو دے دی گئی, لیکن استغفار کی اجازت نہیں دی گئی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رات کے آخر پہر میں جنت البقیع میں جاتے تھے, اور وہاں یہ کہتے تھے السلام علیکم دار قوم مؤمنین, یہ بعض روایات میں یہ بھی السلام علیکم یا اہل القبور. ٹھیک ہے, یغفر اللہ لنا ولکم, ہم اپنے لیے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں, تم ہم سے پہلے گزر چکے, ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں. تو جمہور علماء کے نزدیک عورت بھی جو ہے وہ قبر کی زیارت کر سکتی ہے, قبرستان جا سکتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ وہ ایک مرتبہ قبرستان سے واپس آ رہی تھی, مستدرک حاکم کی روایت ہے, تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہی ہیں, انہوں نے کہا اپنے بھائی کی قبر سے, عبد الرحمن. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا تھا, تو انہوں نے کہا منع کیا تھا, بعد میں اللہ کے رسول نے اجازت دے دی تھی. پھر وہ ایک اور روایت ہے نا صحیحین کی, کہ اللہ کے رسول کا ایک خاتون سے گزر ہوا جو قبر پہ بیٹھی تھی, جس کا بچہ فوت ہو گیا تھا, تو اللہ کے رسول نے اسے کہا تھا صبر کر, تو وہ اللہ کے رسول کو پہچانتی نہیں تھی, تو کہنے لگی کہ آپ کا فوت ہوا ہوتا تو پوچھتی کیسے صبر آتا ہے. تو اللہ کے رسول نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو چل پڑے. تو صحابہ بھی تھے, تو صحابہ میں سے کسی نے پیچھے سے اس کو کہا کہ تمہیں معلوم ہے کیسے گفتگو, کہنے لگی نہیں, اللہ کے رسول تھے. تو
تو وہ پھر دوڑی گئی پھر کہنے لگی معذرت میں نے آپ کو پہچانا نہیں. تو پھر اللہ کے رسول نے کہا انما الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ. صبر تو اس کو کہتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ تمہیں شاک پہنچے تو تمہارا رسپانس کیا ہے. بعد میں صبر تو سب کو آ ہی جاتا ہے. مطلب کتنا انسان رو لے گا, کتنا واویلا کر لے گا, یا کتنا اللہ سے لڑ لے گا. تو اللہ کے رسول نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تو قبر پہ کیوں گئی تھی. لیکن اگر قبر پہ جانے سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا غم تازہ ہوتا ہو تو پھر اس کو نہیں جانا چاہیے. لیکن اگر آبجیکٹو مقصد یہ ہو کہ اس کے لیے دعا وغیرہ کرائے یا آخرت مجھے بھی یاد رہے تو پھر حرج نہیں. ویسے قبر پہ جس میں دعا کرتے ہیں یہ ضروری ہے اسلام میں جو بھی آپ نے بتایا, اس کے علاوہ تو آپ دعا نہیں کر سکتے. اس کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, دعا میں تو کوئی حرج نہیں. اس کی مغفرت کی دعا کریں, اس کے درجات کی بلندی کی دعا کریں. دعا تو کوئی بھی کر لیں, یہی جو جنازہ کی دعائیں ہیں یہ کر لیں, وہاں کر لیں, کوئی حرج نہیں. میت کو فائدہ دینے والے اعمال. صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس سے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے صدقہ جاریہ کے, یا وہ علم جو اس نے پھیلا دیا اور لوگوں نے اس پہ عمل کیا تو اس کا اجر اس کو پہنچتا رہے گا, یا کوئی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے تو اس کا اجر اس کو پہنچے. بعض اوقات یہ بھی بعض روایات میں ہے کہ کوئی بندہ اس کے اچانک درجات جو ہے وہ جنت میں بلند کر دیے جاتے ہیں, تو وہ کہتا ہے یا اللہ یہ کیا ہوا, تو اس کو کہا جاتا ہے تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی. تو اولاد کی دعا جو ہے نا یہ بہت مطلب اس کا بہت بہت اثر. صدقہ بھی کچھ بھی وہ آگے آ رہا ہے. جب بعض دوستوں نے مجھے بتایا, انہوں نے اپنے پرسنل ایکسپیرینسز بتائے کہ انہوں نے بہت لگ کے جیسے دعا کی حج عمرے وغیرہ پہ, تو پھر اکثر و بیشتر یہ چیز مطلب تواتر سے ثابت ہے, وہ میت آپ کے خواب میں بھی آتی ہے شکر ادا کرنے. اور یہ ایک بندے نے نہیں کہا, یہ بہت سے لوگوں نے کہا, خوشی کا اظہار کرنا. تو یہ بہت ضروری ہے, دعا جو ہے نا بہت ضروری ہے. مطلب اس کو ہلکا نہیں سمجھتے کیا ہے یار دعا, لیکن جتنے جذب سے کی جاتی ہے اتنا اس کو فائدہ پہنچتا ہے. اور صدقہ جاریہ وہ تو سب کو پتہ ہے, کوئی کنواں کھدوا دیا. جیسا ایک اور روایت میں ذرا زیادہ وضاحت کے ساتھ ہے, سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ مومن کو اس کے مرنے کے بعد بھی جس چیز کا اجر پہنچتا ہے وہ کیا ہے, اس کا وہ علم ہے جو اس نے پھیلایا, یا اس کی اولاد ہے نیک اولاد جو اس نے چھوڑی, وہ نیک عمل کرے گی اس کو ثواب پہنچے گا, دعا کرے گی, یا کوئی مصحف ہے. یہ بہت عام ہے. کبھی کبھی نا مصحف خرید کے مسجد میں رکھوا دیا کریں, یا کوئی حفظ بچہ کر رہا ہے اس کو دے دیا کریں, ٹھیک ہے, میت کی طرف سے. یا مسجد ہے جو اس نے بنا دی, یا کوئی نہر ہے اس نے کھدوا دی, یا کوئی صدقہ ہے جو اس نے نکالا, تو اس کا اجر موت کے بعد بھی اس کو پہنچتا رہے گا. یہ صرف والدین کے لیے ہے یا دادی دادا نانی نانا؟ سب کے لیے, سب کے لیے, سب کے لیے. علم سے یہی مراد ہے نا, اپنی اولاد کو جو منتقل کر دیا, اپنے گھر والوں کو منتقل کر دیا, تو وہ بھی ان کو ثواب تو پہنچ رہے, ان کا ثواب پہنچ آ رہے ابھی آگے آ رہے. دوسرا ہے صدقہ. بس یہ آخری سلائیڈ ہے, لاسٹ سلائیڈ ہے. صدقہ آپ کے سوالات کی وجہ سے نا یہ لیٹ ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا, کہنے لگا کہ جی میرا والد فوت ہو گیا اور اس نے مال چھوڑا لیکن کوئی وصیت بھی نہیں کی تھی, تو کیا میں اس کے مال میں سے اگر میں خرچ کروں تو ان کو ثواب پہنچے گا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں پہنچے گا. ایک اور صحابی حضرت سعد آئے اللہ کے رسول کے پاس, کہنے لگے جی میری والدہ فوت ہو گئی تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں. تو کہنے لگے میں نے پوچھا اللہ کے رسول کون سا صدقہ بہتر ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا پانی, کنواں کھدوا دو, جیسے آج کل میں کوئی واٹر کولر لگوا دو. اب تھر وغیرہ میں جیسے جہاں پانی نہیں ہے, بہت بڑی نیکی ہے. جب تک لوگ پیتے رہیں گے تو وہ ثواب پہنچتا رہے گا. تیسری چیز کیا ہے؟ روزہ. روزہ بھی میت کی طرف سے رکھا جا سکتا ہے.
جیسا صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میری والدہ فوت ہو گئی اور ان کے ذمے 1 مہینے کے روزے تھے، فرض روزے، کیا میں ان کی قضا دے دوں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا اگر تیری ماں کے اوپر جو ہے وہ قرض ہوتا تو کیا تو اس کی قضا دیتا؟ تو کہنے لگا ہاں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا یہ اللہ کا قرض ہے، اس کو ادا کرو۔ تو میت کے ورثاء جو ہیں وہ روزہ رکھ سکتے۔ اسی طرح حج کا بھی ذکر ہے، صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ ایک عورت جو ہے نا قبیلے کی اللہ کے رسول کے پاس آئی کہ میری اماں نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے گی لیکن وہ اس سے پہلے فوت ہو گئی، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا حج کرو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض روایات میں اگرچہ ان کی سند پر گفتگو ہے، نماز کا بھی ذکر ہے۔ قرآن کی قرأت، اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے، بعض علماء قائل ہیں بعض نہیں قائل۔ ابن قیم نے یہ بات لکھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں عبادات 2 قسم کی ہیں، ایک مالی اور ایک بدنی۔ مالی عبادات میں جیسے صدقہ صحیح روایت سے ثابت ہے، سب قائل ہیں۔ بدنی عبادات میں جیسے روزہ ہے، محض بدنی عبادت ہے، یہ بھی ثابت ہو گئی صحیح بخاری کی روایت سے۔ اچھا کچھ عبادات ایسی ہیں جو مالی بھی ہیں بدنی بھی ہیں، جیسے حج، وہ بھی ثابت ہو گئی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں باقی کیا رہ گیا؟ تو اس لیے بعض اہل علم اس طرف چلے گئے ہیں کہ ثواب پہنچتا ہے، اگر آپ کچھ کریں تو ثواب پہنچتا ہے، نیک عمل کریں تو۔ بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں پہنچتا، انہوں نے اس حدیث سے دلیل دی کہ ان قطع عنہ عملہ، اس کا عمل کیا ہو جاتا ہے؟ منقطع ہو جاتا ہے۔ اچھا وہ دوسرے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں بھائی اس حدیث میں یہ ہے کہ اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہا کہ دوسرے کا، اس کے غیر کا، یعنی اس نے جو خود عمل کیا ہے وہ اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں کچھ اس کے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو اس نے خود کیے ہیں، پیچھے سے بھی ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ تو بہرحال اس میں یہی بات محسوس ہوتی ہے کہ اگر کوئی جو اعمال تو متعین حدیث سے ثابت ہیں وہ تو کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ جن کے بارے میں کوئی متعین حدیث نہیں ہے جیسے تلاوت وغیرہ، تو اس میں بھی اگر ایسا کر لے کہ تلاوت کرنے کے بعد دعا کرے کہ یا اللہ میں نے یہ نیک عمل کیا ہے، تو اس نیک عمل کے میرے اس نیک عمل کے وسیلے سے آپ اس کی مغفرت فرما دیں، تو کوئی حرج نہیں۔ ورثہ کے علاوہ غیر کوئی کرے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں وہ تو دیکھیں نا، رسم نہیں بنانا چاہیے کہ اب آپ نے مسجد سے جو ہے وہ بچے منگوا لیے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ چاولوں کی ایک پلیٹ کے عوض آپ نے ان سے ایک پارہ پڑھوا، وہ پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ ہاں ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے مسجد میں نا حفظ کرتے تھے، تو ہمیں بھی قاری صاحب دوسروں کے یہاں بھیج دیتے تھے، حالانکہ وہ مسجد تھی دیوبندی حضرات کی، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی کہیں پہ نہ کوئی کہتا تھا قریبی نمازی تو وہ ہمیں بھیج دیتے تھے، تو ہم بھی دیکھتے تھے کہ اب یہاں اس نے اچھے کھانے کو نہیں دیا نا، تو ہم وہ 2 صفحے پلٹ کے جو ہے وہ پارہ مکمل کرتے تھے۔ اور بعض اوقات زیادہ غصہ ہوتا تھا تو بعد میں کہتے تھے یا اللہ میرے دادے دادی کو اس کا ثواب پہنچے، اس کی میت ہاں ورثاء میں سے نہیں بھی۔ دیکھیں دعا تو آپ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں نا، وہ تو ممانعت نہیں ہے، ہم ایک رسم کی بات کر رہے ہیں کہ قرآن خوانی کے لیے طلبہ بلوانا مدرسے سے اور ان کو کھانا کھلانا۔ دیکھیں ایک ویسی میت کی طرف سے کھانا کھلا دیں مدارس کے طلبہ کو، وہ صدقہ ہے، اس کا اس کو ثواب پہنچے گا۔ وہ تو قرآن نے بھی کہا نا یتیم مساکین کو آپ کھانا کھلائیں، وہ تو حدیث میں بھی ہے، اس کی رغبت ہے۔ لیکن قرآن کے عوض کھانا کھلانا، اس کو ایک رسم بنا دینا، وہ ٹھیک نہیں۔ یا پھر یہ ہے کہ گھر والے قرآن پڑھ لیں، وہ تو اس کے ریلیٹیوز ہیں نا، تو ان کا عمل جو اس کی اولاد ہے خاص طور پہ وہ تو والدین کو پہنچنا ہی پہنچنا ہے نا، تو وہ جتنا مرضی نیک عمل کریں تو انشاءاللہ سے وہ ان کا ایک پودا ہے والدین کا لگایا ہوا، نیک اولاد صالح اولاد والدین کا لگایا ہوا ایک پودا ہے، وہ جو بھی نیک عمل کرے گی انشاءاللہ سے اس کا ثواب اس کے والدین کو پہنچے گا۔ عذاب قبر یہ تو واضح ہے۔ بس نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ کتاب و زکوٰۃ شروع کریں گے جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔